بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی اسلامک ویڈیو کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر، شب قدر، طاق راتیں، یہ کوئی عام سی رات نہیں ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے، ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ پاک سے اپنی پریشانیاں کہہ دیجئے، اللہ پاک سے مانگ لیجئے وہ سب کچھ جو آپ دل میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مانگنا چاہتے ہیں اور آج تک نہیں ملا، ساری عمر نہیں ملا۔ انشاءاللہ اتنا پاورفل وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کہ آپ کی دین و دنیا سنور جائے گی، آپ کی تمام بگڑی بن جائے گی اور اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بھلا فرمائے، آمین۔ لیلۃ القدر کوئی عام رات نہیں ہے، خزانے لوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ موجودہ حساب کتاب کے دور میں ہمیں وہی چیزیں اچھی طرح سمجھ آتی ہیں جس میں حساب واضح ہو۔ بچپن سے ہم سب قرآن میں پڑھتے اور بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن اس کے ایک ایک لمحے کو اس طرح استعمال نہیں کرتے جو اس کا حق ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کو سمجھ لینے کے بعد آپ اس سال اس رات کے ایک ایک لمحے کی قیمت سمجھ جائیں گے۔ یہ صرف ایک رات نہیں بلکہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کو مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ لیلۃ القدر کی ایک رات 83 سال کی راتوں کے برابر ہے، 1 منٹ 58 دن کے برابر ہے اور 1 سیکنڈ 23 گھنٹے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ سارا حساب اپنے ذہن میں رکھیے اور اس مزدور کی طرح اس رات مزدوری میں جان لگا دیجئے کہ جو بالکل مفلس ہو اور ایک رات کے لیے اس کو کسی ایک بادشاہ کے پاس مزدوری کا موقع مل گیا جو اس کو ایک ایک سیکنڈ کے لاکھوں دینے والا ہے، تو کیا وہ مفلس مزدور اس رات کی ایک گھڑی بھی ضائع کرے گا؟ اس کی تو خواہش ہوگی کہ یہ رات کبھی ختم ہی نہ ہو اور وہ محنت کر کے خزانے جمع کرتا رہے۔ تو کیا ہم اس رات شدید محنت نہیں کریں گے؟ یہ رات اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہم آخرت کے دن کی مفلسی سے بچ جائیں اور اس ایک رات میں محنت کر کے اپنے لیے خزانے جمع کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے سے محبت کا اندازہ کیجئے، اس کو غفلت میں ضائع نہ کر دیں۔ کوئی ایسا کام نہ کیجئے جس میں 1 منٹ بھی ضائع ہو۔ کثرت سے استغفار، ذکر، تلاوت، مستقل دعائیں عشاء اور فجر باجماعت ادا کیجئے۔ اس مبارک رات کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے ابھی سے دعائیں کیجئے اور مصمم ارادہ کر لیجئے۔ یاد رکھیے، کھانا پینا، باتیں، موبائل، سوشل میڈیا، یہ سب بعد میں مل جائے گا۔ ممکن ہے یہ رات دوبارہ نہ ملے۔ حقیقی نقصان سے بچنے کے لیے مغرب کے بعد سے سخت محنت شروع کر دیجئے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیرہ من الف شہر کہہ کے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کے معنی
تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسی قدر کہنے والی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ یہ رات ہمیں کیوں عطا ہوئی؟ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی گئی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ حضرت ابن عباس سے منقول روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ سبحان اللہ! اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔ سبحان اللہ! لیلۃ القدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی حضرت انس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ سبحان اللہ! تو کیا اب بھی آپ اس رات کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھیں گے؟ اس رات کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے؟ اس رات میں اللہ پاک کو راضی نہیں کریں گے تو بد نصیب ہے وہ شخص جو اس رات میں بھی اللہ پاک کو راضی نہ کر پائے، اللہ پاک سے اپنی تمام حاجات کو قبول و منظور نہ کر پائے۔ لیلۃ القدر وہ مقدس رات ہے جس میں غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، وہ شب قدر تھی۔ ویسے تو ماہ رمضان المبارک کے تمام دن اور راتیں رحمتوں اور برکتوں سے مزین ہوتے ہیں، لیکن اسی مبارک مہینے کے آخری عشرے کی ایک طاق رات جسے شب قدر کہا گیا ہے، اس کی بے پناہ قدر و منزلت قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم کیا جانو کہ رات کیا ہے، اور ساتھ ہی اس کی فضیلت و اہمیت بھی بتا دی گئی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا سلسلہ اسی شب قدر کو شروع ہوا تھا، جو 23 سال تک حضرت جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً حالات اور واقعات کے مطابق اللہ کے حکم سے آیات اور صورتوں کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ گو کہ پورا ماہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے،
تاہم اسی ماہ کی عبادت جس رات میں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، شر کا نام و نشان نہیں، قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ایک معمولی رات نہیں بلکہ نہایت اہم اور مبارک رات ہے، جس کو خوش نصیب لوگ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرتے ہیں۔ شب قدر ہمیشہ کے لیے کسی ایک رات میں متعین نہیں، ممکن ہے ایک رمضان میں کوئی رات ہو اور دوسری رمضان میں دوسری رات ہو۔ خصوصاً 27ویں شب پر گمان غالب ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ رمضان ختم ہونے میں 9 دن، 7 دن، 5 دن، 3 دن اور 1 دن باقی ہو، یہ آخری رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ پیارے دوستوں، آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، جس کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عرض کرو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے میرے اللہ، تو معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، بس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ اس حدیث کی بنا پر اللہ کے بہت سے بندوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خصوصیت سے کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کی راتوں میں اور ان میں سے بھی خاص کر آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس دعا کا اور بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا یہ پاورفل وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ آپ نے جس دن بھی لیلۃ القدر ہے، آپ نے اسی دن مغرب کے بعد 2 نفل حاجات کے پڑھنے ہیں، اور 2 نفل حاجات پڑھنے کے بعد درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 11 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے، اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اللہ پاک سے اس رات میں سب کچھ منوا لینا ہے جو آپ چاہتے ہیں، اپنی بگڑی بنوا لینا ہے، اپنی پریشانیاں اللہ پاک کو سنا دینا ہے۔ آپ تنگ دست ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے گھر میں تنگی ہے، آپ قرض دار ہیں، جو بھی مسئلہ ہے آپ اللہ پاک سے عرض کر دیں۔ آج کی رات اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور کرنے والا ہے۔ نیک اور صالح لوگ اس رات کا ادراک کر سکتے ہیں، اور دوسری یہ کہ اس رات کا علم ہو جانے کے بعد اس رات میں کیا عمل کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر اس بیش بہا اور عظمت والی رات میں کیا طلب کیا جائے۔ لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بعض احادیث اور کچھ صالحین کے تجربات کی روشنی سے معلوم ہوئے ہیں، جیسے کہ اس رات میں بکثرت فرشتوں کے نزول کی وجہ ہے، ایک خاص قسم کی طمانینت اور سکونیت محسوس ہوتی ہے، دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے۔ اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو 14ویں رات کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کا ہوتا ہے۔ یہ رات زیادہ ٹھنڈی یا زیادہ گرم نہیں ہوتی بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ یہ رات کھلی ہوئی اور روشن ہوتی ہے۔ اس رات میں آسمان کے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں کی گئی ہے۔ ذکر و تلاوت، تسبیح، تقدیس، توبہ، استغفار اور نوافل اس رات کا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اس مقدس اور متبرک رات میں بندوں کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، کیونکہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور خود بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ بندہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرے، فرشتے اس پر آمین کہیں اور رب العالمین اسے بخش دے، اور اسے کیا چاہیے؟
یہ خصوصیت صرف اور صرف شب قدر ہی کو حاصل ہے اور اس کی عظمت کا بیان ثبوت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس رات میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری تمام حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا، اور اچھی بات اگر پتہ چلے تو ضرور دوسرے کو شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔